السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں، وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں، وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں، وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں، وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں، وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں، اور وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ادھورے قصوں کو مکمل کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی میں تمہیں کافی میں تنہا ہوں، وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں کا اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہوں، ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، وہ ہر بات سنتا ہے تم کسی سے کہتے ہو، مشکل تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں نہیں سنتا، اللہ التجائیں واپس لوٹاتا نہیں، اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں، کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں، کون سی چیزیں ہیں جس پر اللہ قادر نہیں، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکن ہو جاتی ہے، سورہ یوسف پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے، تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں میں، یہ جو تڑپ جائے نماز کھینچ لائی ہے، اسی تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا، اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا بے شک ہو جائے گا، صبر کرو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو جاؤ، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا، دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے، کیا ہوا جو مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کے اللہ پر یقین تم بہت جلد مسکراؤ، اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے، تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ آن دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو، اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو، ٹوٹے ہوئے دل نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا، تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور گن عبادت سے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے، اب قبولیت کے ذریعے آ سکتے ہیں، ایک حکم کے پے کے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک
کار کا منتصر ہے۔ جزاک اللہ و خیرو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور برابر میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔